360 में। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि स्कूल भेजूं न भेजूं। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस खुल तो गए मगर बेशतर तलबा गायब क्यों? फलस्तीनी इलाकों में कोविड-19 के केसेस में इजाफा मगर वैक्सीन तक रसाई ताहाल मुश्किल। और जानिएगा कि फेसबुक पोस्ट आपकी ज़हनी हालत के बारे में क्या बताती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों को कोरोना वायरस के बायस तकरीबन 1 साल बाद मरहलावार और मुख्तलिफ एहतियाती तदबीर के साथ दोबारा खोल दिया गया है। इससे पहले 5 अगस्त 2019 में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को हासिल खुसूसी आइनी हैसियत को जब ख़त्म किया गया था तो इस मुतनाज़ा इक़दाम के नतीजे में तालीमी इदारों को तकरीबन 7 माह तक बंद रखा गया। गुज़िश्ता साल फरवरी में तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान तो हुआ लेकिन चंद दिन बाद ही कोरोना वायरस की वबा की वजह से उन्हें फिर बंद करना पड़ा। तालीमी इदारे अब खुल तो गए हैं लेकिन वालिदैन की एक बड़ी तादाद अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजने से कतरा रही है। श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की रिपोर्ट। जब डेवलपमेंट्स हुई, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की यूनिवर्सिटियों और बाज़ कॉलेजों में दर्स व तदरीस का काम फरवरी के वस्त में बहाल हुआ था, जबकि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 1 मार्च को और मिडिल स्कूल 8 मार्च को खोल दिए गए थे। अब प्राइमरी सतह के स्कूल भी खुल रहे हैं लेकिन कई वालिदैन अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि स्कूल भेजूं न भेजूं। तो यही सोच रहा हूँ कि इनको घर में ही पढ़ाऊँगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी माँ बाप हैं, वो यही सोचते हैं हालात ठीक हो जाएंगे, कोविड का कोई टेंशन नहीं होगा तो बिला खौफ हम इंशाल्लाह फिर स्कूल भेजेंगे अपने बच्चों। लेकिन टीचर्स का कहना है कि अगरचे कोरोना वायरस का खतरा अब भी मंडला रहा है, बच्चों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बाद स्कूल भेजना महफूज और उनके तालीमी मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। अगर हम उसी सिचुएशन के साथ रहते तो हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है ये तो टोटली कोलैप्स हो रहा था। एज अ टीचर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है मैं यूजुअली वो ऐसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाती, मैं अपना 100% नहीं दे पा रही थी। मतलब ये टीचर पे डिपेंड करता है और स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने SOPs फॉलो करेगा। अगर वो SOPs फॉलो करता है तो उसको खतरा नहीं रहेगा। I feel that the performance... एक तालिब इल्म की कारकर्दगी रवायती क्लासरूम में ही निखर कर सामने आती है। हमसे बात करने वाले तालिब इल्म तालीमी इदारों के खुलने पर खुश हैं। डर नहीं था क्योंकि पता था कि मास्क होंगे, सैनिटाइज़र होंगे और टेम्परेचर भी चेक किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है, तो कोई डर नहीं था। घर वालों ने भी बोला कि आप जा सकते हैं। स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर रिज्यूमिंग बैक द क्लास वर्क, बट ड्यू टू कोविड हमें अलग अलग बैठना पड़ रहा है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है, अलग लग रहा है, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं बहुत सारों को मास्क की वजह से। दूर दूर से ही सही है बट अच्छा लग रहा है। लेकिन हालिया दिनों में वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। मुतासिरीन में चंद तालीमी इदारों के असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ और कम से कम एक स्कूल का तालिब इल्म भी शामिल हैं, जिसके बाद 3 स्कूलों और एक कॉलेज को बंद कर दिया गया। इधर सरताज अहमद जैसे वालिदैन का कहना है कि छोटे बच्चों से ये तवक्को करना कि वो एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल करेंगे बेफायदा होगा, इसलिए वो उन्हें घर पर ही पढ़ाने को तरजीह देंगे। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। अब चलते हैं मशरक़े वस्ता, जहां कुछ इलाकों में वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी है और कुछ इलाकों में आबादियां बुरी तरह मुतासिर हैं। फ़लस्तीनी इलाके गज़ा और मगरबी किनारे में कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है। अब तक कम से कम 2,34,000 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि तकरीबन 2,500 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। ज़्यादातर फ़लस्तीनियों को अब तक कोविड वैक्सीन तक रसाई नहीं है, लेकिन इसराइल की हुकूमत उन फ़लस्तीनी मज़दूरों को वैक्सीन फराहम कर रही है जो इसराइल और यहूदी बस्तियों में काम करते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम के दरमियान इस चौकी पर फ़लस्तीनी कारकुनों की आमद जारी थी। इनमें कुछ खुद ही यहाँ आए थे, कुछ को उनके इसराइली आजिर लेकर आए थे।
انہوں نے اپنے فلسطینی شناختی کارڈ فوجیوں کے حوالے کیے اور انہیں ویکسین لگانے کے لیے خیموں میں بلایا گیا۔ اندر ہر کارکن کو اسرائیلی ہیلتھ سروس کی طرف سے موڈرنا ویکسین لگائی گئی اور ساتھ ہی ویکسین کی دوسری خوراک کے لیے کارڈ دیا گیا۔ ورکرز نے ویکسین ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہر کسی کو اپنے بچوں اور خاندان کی حفاظت کے لیے ویکسین لگانی چاہیے۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو انہیں ویکسین لینی چاہیے۔ ہمیں مغربی کنارے میں روس کی ویکسین لگائی جانی تھی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل 2 ہفتوں کے دوران روزانہ 8,000 کارکنوں کو ویکسین لگانے کا ہدف طے کرنا چاہتا ہے، لیکن فلسطینیوں کی اکثریت کو ابھی یہ ویکسین مہیا نہیں ہوئی۔ مغربی کنارے اور غزہ میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور فلسطینی اتھارٹی نے پابندیاں اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تمام فلسطینیوں کے لیے ویکسین مہیا کرنی چاہیے۔ صرف ان فلسطینیوں کو ویکسین لگانا جو اسرائیلی عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان تمام فلسطینیوں کو نہیں جو اسرائیل کے زیر انتظام اور زیر قبضہ علاقوں میں ہیں، اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی صرف اس حد تک اہمیت رکھتی ہے کہ وہ یہودیوں کی زندگی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکام اوسلو امن معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مغربی کنارے اور غزہ میں صحت عامہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری فلسطینی اتھارٹی کی ہے، لیکن اس چوکی پر ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے فلسطینیوں کو سیاست سے زیادہ صحت کے بارے میں تشویش ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اسرائیل فلسطینی کارکنوں کو ویکسین فراہم کر رہا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ میں اسرائیل کام کرنے آتا ہوں اور پھر میں مغربی کنارے میں اپنے خاندان کے پاس واپس جاتا ہوں۔ کاش میرے پورے خاندان کو یہاں ویکسین مل سکے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اگر فلسطینی اتھارٹی اپنی عمومی ویکسینیشن پروگرام میں مدد طلب کرے گی تو اسرائیل ان سے تعاون کرے گا۔ لنڈا گریڈسٹین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ فلسطینیوں کے لیے ویکسین کی فراہمی سے متعلق آپ نے یہ رپورٹ دیکھی۔ مشرق وسطیٰ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لنسا گریڈسٹین نے ہمارے ساتھی اسد اللہ خان کو بتایا کہ فلسطینیوں کو کووڈ کی ویکسین دینے کی حکمت عملی کتنی واضح ہے۔ First of all, I think you have to make a distinction between Palestinian. سب سے پہلے تو آپ کو مغربی کنارے اور غزہ میں مقیم فلسطینیوں اور مشرقی یروشلم میں بسنے والے فلسطینیوں میں فرق جاننا ہوگا۔ مشرقی یروشلم میں بسنے والے فلسطینی اسرائیلی شہری تو نہیں مگر رہائشی ہیں۔ وہ اسرائیلی ٹیکس دیتے ہیں اور اسرائیل کے نظام صحت کا حصہ ہیں۔ انہیں باقی اسرائیلیوں کی طرح ویکسین کی سہولت مہیا ہوگی۔ جبکہ مغربی کنارے اور غزہ کی بات کریں تو وہاں اسرائیل نے ابھی 1,20,000 فلسطینیوں کو ویکسین دینا شروع کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملازمت کے لیے اسرائیل آئے ہیں، لیکن ان فلسطینیوں کو ویکسین نہیں فراہم کی جا رہی جو مغربی کنارے یا غزہ میں رہتے ہیں، اور ان کی کل آبادی 50 لاکھ ہے۔ اب کوویکس پروگرام کے ذریعے ویکسین دی جائے گی، مگر وہ میرے خیال میں صرف 20% کے لیے ہوگی۔ فلسطینیوں کو ایسٹرازینیکا ویکسین ملی تھی مگر وہ تعطل کا شکار ہے۔ انہیں اسپوٹنک کی کچھ ویکسین ملی ہے، لیکن زیادہ تر عوام کو ابھی ویکسین نہیں ملی۔ لنڈا، تو پھر ویکسین کی فراہمی کا معیار ہے کیا؟ So it's a somewhat complicated issue. کچھ ماہرین صحت کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارہ اور غزہ کے شہری ایک ہی مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے اسرائیل ہرڈ امیونٹی تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک ہر فلسطینی کو ویکسین نہ ملے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نظریات سے قطع نظر اسرائیل کو سب فلسطینیوں کو ویکسین دینی چاہیے۔ آپ بات کر رہے ہیں 50 لاکھ عوام کی، یعنی موڈرنا یا پھر فائزر کے ویکسین کی 1 کروڑ خوراکیں۔ یہ ویکسین کی کافی بڑی مقدار ہے، اور پھر مغربی کنارے یا غزہ میں فلسطینیوں کو ویکسین لگانے سے متعلق کوئی سنجیدہ تحریک بھی نہیں چل رہی۔ ہسپتال بھرے پڑے ہیں اور کورونا اپنی تباہ کاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ ہفتے فلسطینیوں کے مغربی کنارے میں 30% ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ نے منگل کے روز ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چین کی جانب سے خطے اور باقی دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔
بائیڈن انتظامیہ اہم علاقائی اتحادیوں کو اعتماد دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات سے پہلے امریکی وزیر خارجہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن اور ٹوکیو دونوں جمہوریت، انسانی حقوق اور رول آف لاء پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ اقدار خطے میں خطرے میں ہے، چاہے وہ برما ہو یا پھر چین۔ اس دورے کی تفصیلات جانتے ہیں نخبت ملک سے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن ایشیا کے پہلے دورے کا آغاز ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب حال ہی میں امریکہ نے چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ ایک غیر رسمی اتحاد کوڈ فورم کے اجلاس کی سربراہی کی ہے۔ 4 روز کے اس دورے میں سیکرٹری بلنکن جاپان اور جنوبی کوریا میں فوج اور حکومت کے اعلیٰ ارکان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکہ کی نئی انتظامیہ بارہا کہہ چکی ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں سفارتکاری ان کی ترجیح ہوگی اور یہی پیغام وزیر خارجہ خطے کو دیں گے، لیکن ان ملاقاتوں میں شمالی کوریا سر فہرست ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ چین کے بارے میں امریکی انتظامیہ کی پالیسی پر نظر ثانی کے لیے مشاورت بھی کریں گے۔ امریکی حکام کے مطابق دونوں وزراء کا جاپان کا دورہ بحر الکاہل میں مشترکہ خدشات کے بارے میں ہے اور ٹوکیو میں ہونے والی ملاقاتیں شمال مشرقی ایشیا میں امریکی تعلقات پر نئی انتظامیہ کی ترجیحات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس دورے کے دوران دونوں امریکی رہنما جاپان میں اپنے ہم منصبوں سے تو ملاقات کریں گے ہی، ساتھ ہی جاپانی وزیر اعظم یوشیہیڈے سوگا کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اور خطے میں سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ بلنکن اور وزیر دفاع لوئڈ آسٹن جنوبی کوریا اور جاپان میں تو اکٹھے ہوں گے، لیکن وہاں سے پینٹاگون کے چیف اور وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اکیلے رخ کریں گے بھارت کا، جہاں وہ بھارت کے وزیر دفاع راجندر ناتھ سنگھ سے ملاقات کریں گے اور اس دوران امریکی وزیر خارجہ امریکہ واپس پہنچ کر چینی حکام سے ملاقات کریں گے۔ اس دورے سے متعلق وزیر خارجہ اور امریکی وزیر دفاع دونوں نے ہی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک مشترکہ مضمون بھی لکھا، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ ہماری مشترکہ طاقت ہمیں چین کی جارحیت اور دھمکیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے زیادہ مضبوط بنائے گی۔ امریکہ کو کس قسم کی مشترکہ طاقت اور صلاحیت درکار ہے؟ یہی سوال کیا نخبت ملک نے خارجہ امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم سے۔ امریکہ اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں اور اس معاملے میں جو بائیڈن کی حکومت میں بھی ایک طرح سے اس رائیولری کو نیڈلیسلی ایسکلیٹ کر چین ایز سچ امریکہ کو اس نے تھریٹن نہیں کیا۔ چین نے ایز سچ یقیناً وہ ابھرتا ہوا ہے، لیکن کسی ملک وہ جو ہے وہ رک تو نہیں جائے گا صرف اس لیے اپنی ترقی سے یا اپنی گروتھ سے کہ دوسرے کو برا لگتا ہے۔ لیکن اگر امریکہ کی طرف سے اس کشیدگی کو جو ہے ہوا دی جائے گی، بڑھایا جائے گا، تو وہ میرے خیال میں نہ تو دنیا کے لیے اچھا ہوگا اور نہ ہی وہ امریکہ اور چین کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا غیر رسمی اتحاد سامنے آیا ہے، امریکہ نے جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، تو اس سلسلے میں جاننا چاہوں گی کہ بھارت کا جو کردار ہے چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے امریکہ کے نزدیک وہ اس وقت کتنا اہم ہو گیا ہے، اور اس دورے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر دفاع جو ہے امریکہ کے وہ جا رہے ہیں بھارت، اکیلے جا رہے ہیں لیکن وہ ضرور جا رہے ہیں اور اپنے ہم منصب سے ملنے والے ہیں۔ ایک طرح سے جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کولڈ وار جو ہے وہ ری پلے ہو رہی ہے اور ہمیں یہ کولڈ وار 2.0 نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ ایک سیکیورٹی پیراڈائم تھا کہ جناب جب ایک پاور ابھرتی ہے تو آپ اس کے خلاف ایک محاذ بنا لیں اپنے دوستوں کا، اور پھر جو سیاست ہوتی ہے وہ اس بیسس پہ ہوتی ہے یا جو سیکیورٹی ہوتی ہے کہ دشمن کا دشمن دوست۔ تو اس وقت جو ہمیں بھارت اور امریکہ کی نزدیکی نظر آ رہی ہے اس کا بیسک پرنسپل تو یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست۔ شمالی کوریا اس وقت امریکہ کے لیے ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم ایشو ہے، اور اس دورے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی کوریا اور جاپان میں جو ملاقاتیں ہونی ہیں اس میں یہ موضوع اہم رہے گا۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نئی انتظامیہ کو اس ایشو کے حوالے سے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور سابق صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں جو کچھ کیا، کیا وہ اقدامات کچھ کام آ سکیں گے؟ نارتھ کوریا کا بڑا دلچسپ مسئلہ اس لیے ہے کہ ایک تو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دیکھا کہ وہ گئے اور انہوں نے ملاقات کی اور وہ ایک بڑا میجر شفٹ تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا امریکہ کے لیے اتنا ہی اہم آج ہے جتنا 2 سال پہلے تھا، جتنا 4 سال پہلے تھا، جتنا 8 سال پہلے تھا، جتنا 12 سال پہلے تھا۔ ان سم ویز آئی تھنک کہ فارن پالیسی میں جو امریکہ کی کوشش ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے، ہم نے ایشیا کو واپس لینا ہے چین سے، یہ ایک اس کا حصہ بن گیا ہے، اور ان اے وے اس میں چین کی شے دینا بھی ہے کیونکہ نارتھ کوریا پھر پراکسی بن جاتا ہے چین کی پالیسی کا۔ اس وقت چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی اتنی ضرورت کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا جلدی اتنی کیا ہے،
کبھی ایک وقت آ جائے گا. دیکھیں ابھی چین جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ضرور ہے اور امریکہ کے اپنے مسائل ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کوئی جو ہے وہ چلا ہوا کارتوس بن چکا ہو. امریکہ اس وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی ایسا انڈیکیشن ہے کہ چین جو ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ ہم اس کانفلکٹ کو جو ہے وائلنٹ بنا لیں. اگر امریکہ ایسا کرے گا تو چین بھی ایسا ہی کرے گا, اور جب چین ایسا کرے گا تو امریکہ کو اور زیادہ کرنا ہوگا, پھر چین کو اور بھی زیادہ کرنا ہوگا, اور ایک یہ ایسکلیشن کا جو ہے سرکل جو ہے یہ بڑھتا جائے گا. وائس آف امریکہ کی ڈاکیومنٹری بریکنگ دا سائلنس, جس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے دور حکومت میں صحافت پر بڑھتی پابندی کو اجاگر کیا گیا ہے, اس کا ایک حصہ آج کی رپورٹ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ترکی میں سیاسی کارٹونسٹ کو حکومتی کریک ڈاؤن کا کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے. سڑک پر چلتے تنجے اکوان کو دیکھ کر شاید ہی کوئی اندازہ لگا سکے کہ وہ ترکی میں پریس کی آزادی کی جنگ میں پیش ہیں. وہ نہ تو کوئی کالم لکھتے ہیں, نہ سیاسی گروہوں کی قیادت, نہ ہی وہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں. اس کی بجائے وہ استنبول میں اپنے چھوٹے سے دفتر میں بیٹھے اپنی ڈرائنگز کے ذریعے اظہار خیال کرتے ہیں. تنجے ایک سیاسی کارٹونسٹ اور لیمان میگزین کے شریک بانی ہیں, ایک ایسا رسالہ جو اپنے انوکھے سرورق اور انقلابی مزاح کے لیے جانا جاتا ہے. یہ ترکی کا سب سے مقبول ہفتہ وار رسالہ ہے جس میں حکومت کو مزاح کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم روز بروز آمرانہ شکل اختیار کرنے والے ایک جماعتی نظام میں رہ رہے ہیں. ہم مقننہ اور عدلیہ سمیت ایسے سرکاری اداروں کو دیکھ رہے ہیں جو کرپٹ ہیں اور اپنے فرائض درست طریقے سے انجام نہیں دے رہے. یہاں تک کہ میڈیا بھی اب بالکل غیر فعال ہو چکا ہے. Political satire magazines like Le Monde have سیاسی طنز و مزاح پر مبنی لیمان جیسے جریدے نے بہت ہی مزاحیہ اور بہت ہی چبھنے والی تنقید تخلیق کی ہے, لیکن اردوان اور ان کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی تنقید اور سرزنش سے بالاتر ہیں, تقریباً ایک ایسی روحانی شخصیت جس پر سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا. تنجے اردوان کے دور میں جیل جانے سے تو بچ گئے, تاہم 2016 میں انقلاب لانے کی ناکام کوشش کے چند دن بعد شائع ہونے والے ان کے ایک سرورق کی وجہ سے ایک مشتعل ہجوم نے لیمان کے دفتر پر دھاوا بول دیا. سوشل میڈیا پر لگنے والی پوسٹ نے اس غم و غصے کو ہوا دی. ہمیں تواتر سے ایسے حملوں کا نشانہ بنایا گیا. ترکی میں اسے بلا روک ٹوک قتل کہا جاتا ہے. کسی کارٹون یا سر ورق کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ایک طرف تو ٹرولز کی پوری فوج ہے, جبکہ دوسری طرف یہ ٹرولز منظم کوششوں کا حصہ بھی ہیں. تنجے ان خطرات کو سمجھتے ہیں اور وہ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں. میں ایسی چیزوں سے خوفزدہ ہوں جن کی میں پیش گوئی نہیں کر سکتا, جن کے نتائج کا میں اندازہ نہیں کر سکتا, اور اس کی وجہ موجودہ ماحول ہے. اس کے باوجود خوف تنجے کو حکومت کے خلاف آواز اٹھانے سے نہیں روک سکا. وہ ہر ہفتے اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے, پینسل تھامے ایک جنگجو کی طرح. وہ خاکے بنا کر آزادی کی خاطر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہیں گے. سوشل میڈیا اس قدر طاقتور میڈیم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں موجود شخص سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہے اور آپ کو آپ کے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے دور کر سکتا ہے. اب ماہرین فیس بک پر ڈالی گئی پوسٹ اور پیغامات کے ذریعے نوجوانوں میں ذہنی بیماریوں کی ابتدائی علامات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے مطابق ذہنی مسائل کا سامنا کرنے والے افراد سوشل میڈیا پر ذرا مختلف انداز میں بات کرتے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ میڈیم خود ایک پیغام ہے. کم از کم بچوں کے ماہر نفسیات مائیکل بین بام تو ایسا ہی سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ ذہنی بیماری سوشل میڈیا کے صفحات پر کیسے نظر آتی ہے. مائیکل نے حال ہی میں امریکہ میں ایک ایسی تحقیق کی قیادت کی جس میں 223 بالغ نوجوانوں کے فیس بک پیغامات کا ذہنی امراض کی ممکنہ علامات کے لیے جائزہ لیا گیا. ہمارا حتمی مقصد ذہنی امراض کی قبل از وقت شناخت اور علاج ہے. ایسے عوامل کی بہتر سمجھ جن کی موجودگی میں کسی فرد کے اسپتال میں داخلے کا خطرہ زیادہ ہو.
इस रिसर्च में शामिल कुछ अफराद के अस्पताल दाखिल होने से 18 माह कबल जब 34 लाख पैगामात को परखा गया तो कुछ मखसूस रुझान देखने में आए। नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अफराद में गालम गलोच के अल्फाज इस्तेमाल करने का ज़्यादा इम्कान होता है। उनकी जानिब से रमूज़ औकाफ और मनफी जज्बात पर मबनी अल्फाज का इस्तेमाल भी दूसरों से मुख्तलिफ था। उनकी गुफ्तगू में सुनने, देखने और महसूस करने जैसे तासुर देने वाले अल्फाज के इस्तेमाल का इम्कान भी ज़्यादा था। अक्सर शिज़ोफ्रेनिया के शिकार अफराद में मामलात की समझ बूझ की हिस्स बेहंगम हो जाती है। वो ऐसी बातें सुनते हैं जो दूसरे लोग नहीं सुनते या देखते, और ऐसी बातें महसूस करते हैं जो दूसरे लोग देख या महसूस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि फेसबुक पर डाली जाने वाली तस्वीरों के साइज और रंगों में मामूली फर्क भी सुराग फराहम कर सकते हैं। मैंने यकीनन नोटिस किया कि मैं लोगों को मामूल से ज्यादा मैसेज भेज रहा था, मैं ज्यादा बातचीत कर रहा था। बाइपोलर डिसऑर्डर से मुतासिर क्रिस्टीन गातुन का सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का तरीका भी बज़ाहिर गैर मामूली नहीं। सोशल मीडिया मेरे लिए एक आसान तरीका बन गया है जिसके जरिए मैं दिल का बोझ हल्का कर सकूं। माहिर नफ्सियात माइकल कहते हैं कि फेसबुक के पैगामात बजाते खुद तो जहनी अमराज की पेशगोई नहीं करते, लेकिन वो उनके पस मंजर के बारे में अहम मालूमात जरूर फराहम करते हैं। ये तजुर्बा एक रूटीन ब्लड टेस्ट या एक्सरे की तरह है। ये हमारे सोशल मीडिया के इस्तेमाल में छुपे मुमकिन खतरे की अलामात ढूंढने का एक तरीका है। चीना ट्रेन के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वबा से बचाव के लिए अक्सर अफराद ने घरों पर ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू किया तो पालतू जानवरों ने गोया सुख का सांस लिया, क्योंकि उन्हें अपने मालकान के साथ भरपूर वक्त गुजारने का मौका मिला। शटडाउन के दौरान नए पालतू जानवर रखने के रुझान में भी इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही उनके लिए नित नई मसनूआत बनाने वाली कंपनियों का कारोबार भी चमकने लगा। अब आपके लिए अपने पालतू जानवर के जज्बात को समझना भी मुमकिन हो सकेगा। कैसे, आइए देखते हैं। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि आपके कुत्ते के भौंकने का मतलब क्या है? Yes, I do. Ever so want the ball. फिल्मों की दुनिया में तो शायद कुत्ते की जुबान का तर्जुमा करना मुमकिन हो, लेकिन हकीकी दुनिया में ये काम करने के लिए करीब तरीन इजाद पेट पुल्स नामी स्मार्ट कॉलर हो सकता है। जब ये भौंकता है तो आप इसके मुख्तलिफ जज्बात को देख सकते हैं। जूली चैंग इस पेट पुल्स स्मार्ट कॉलर की वजह से अपने हैप्पी नामी कुत्ते के खुश होने का अंदाजा लगा सकती हैं। कोरियन कंपनी ने दुनिया भर से मुख्तलिफ नस्ल के कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों का एक डेटाबेस जमा किया, जिसमें आवाज़ की शिनाख्त और मशीनों के जरिए सीखने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। साउंड इंजीनियर्स और कुत्ते के रवैये के माहिरीन ने सिविल नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कुत्ते के भौंकने का तज्जिया करने का तरीका दरियाफ्त किया। हमारे पास एक एल्गोरिथम है जो अगर इंसानी आवाज सुने तो हमारा सिस्टम उसे शोर तस्वुर करते हुए उसका तज्जिया नहीं करेगा। ये एल्गोरिथम कुत्ते के जज्बात का तयन करते हैं जो एक ऐप पर नजर आते हैं। जूली भी इस तरह अंदाजा लगाती हैं कि उनका कुत्ता हैप्पी कैसा महसूस कर रहा है। गुस्से, इज़्तिराब, गम या खुशी के मुख्तलिफ पैमानों से आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि कुत्ते के साथ क्या बर्ताव किया जाए। चीनी कंपनी चेरेबल ने ऐसी खुदकार गेंद और हड्डी बनाई है जो घर पर तन्हा कुत्तों और बिल्लियों को घंटों मसरूफ रख सकती है। इस स्मार्ट हड्डी को एक ऐप पर वर्चुअल जॉयस्टिक की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। पालतू जानवरों के लिए ऐसी हाई टेक प्रोडक्ट्स बनाना इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि आजकल तकरीबन हर चीज को इंटरनेट और मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया जा सकता है। 10 साल पहले तक भी ये मुमकिन नहीं था, लेकिन आज इसे हकीकत बनाया जा सकता है। पहनने के काबिल टेक्नोलॉजी आम हो रही है और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। अमेरिका में पालतू जानवरों के लिए टेक्नोलॉजी $50 करोड़ की इंडस्ट्री है। तहकीककारों के मुताबिक मालकान अपने पालतू जानवरों को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक खर्च करने पर बखुशी आमादा होंगे। एलिज़ाबेथ ली के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ आज का व्यू 360 खत्म हुआ चाहता है। फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।